حال ہی میں ہو کے آیا ہوں مدینہ مرحبا در پہ لکھی نعت یہ بالکل ہے تازہ مرحبا یاد اپنے آقا مرحبا یاد فرمائے جو در پر اپنے آقا مرحبا وقت میرا اوج پر وقت میرا اوج پر جگمگایا مرحبا دیکھتے ہی گنبد سبز مدینہ مرحبا دیکھتے ہی گنبد سبز مدینہ بینائی میں ہو گیا بینائی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن سلسلے وار درس قرآن کریم مبارک و مسعود نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ قرآن مجید کے سورۃ الاعراف کی آیتیں جو گزشتہ پڑھی گئی تھیں، ان آیتوں کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج آگے تلاوت کی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قبل اس کے کہ آج تلاوت کردہ آیتوں کے بارے میں مزید گفتگو ہو، ایک بار میں آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و سرکار ختم المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ لدوام الدار۔ سورۃ الاعراف کی 3 آیتیں آج تک آیت نمبر 56 یعنی 54، 55 اور وہ کہ 54 نمبر کی آیت جو ان ربکم اللہ الذی سے شروع ہوتی ہے، اس پر گفتگو گزشتہ ہو چکی ہے، لیکن اسی تسلسل میں آیت نمبر 55 ہے، اور آیت نمبر 55 میں دعا سے متعلق، اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے متعلق دیا گیا ہے۔ یہ آج اس آیت میں دیا گیا، حالانکہ اوپر والی آیت کا خلاصہ اور اس کی تفصیلات ہم گزشتہ سماعت کر چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 6 الگ الگ فیسز میں تخلیق فرمایا، پھر عرش پر متمکن ہو کر اس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی، رات کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، چاندوں کا ذکر کیا اللہ نے اس میں، اور فرمایا کہ وہ ساری چیزیں، دن رات، چاند، سورج، ستارے وغیرہ سب اللہ تعالیٰ کی کے تابع ہیں، مسخرات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور جو معاملات ہیں امر اور ان کو حکم میں اللہ تعالیٰ کی داخل ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ جو سارے عالمین کا رب ہے وہ بڑا برکت والا ہے، برکت عطا فرمانے والا ہے۔
آج کی تلاوت کردہ آیت کی دوسری آیت جو آج کی ہماری گفتگو کا زیادہ محور رہے گی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو اپنے رب کو پکارو تضرعا، تضرع غزاری، عاجزی، انکساری کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور فرمایا وخفیہ، خفیہ یعنی آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا حد سے آگے بڑھنے والوں کو۔ تو یہاں ادعو دراصل دعا کرنے کا حکم ہے۔ دعا سے متعلق قرآن مجید میں اور بھی آیتیں آئی ہیں، چنانچہ سورۃ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، انی قریب، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو بس انہیں چاہیے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، اور پھر فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ مجھے پر کامل یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، ہدایت کے راستے پر وہ گامزن رہیں۔ ایک آیت سورۃ البقرہ میں ہے، پھر اسی طرح ایک آیت ہم کو سورۃ المومن میں ملتی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے فرمایا کہ ادعونی، مجھے پکارو، مجھے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ جو اکڑ جاتے ہیں میری عبادت سے، یدخلون جہنم داخرین، کہ ان قریب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور وہاں بھی دعا کو عبادت کا حصہ قرار دیا گیا، اور دعا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ دنیا میں دستور ہے کہ جب ہم کسی سے بار بار کچھ مانگتے ہیں تو وہ کچھ وقت تو دیتا ہے، لیکن بار بار مانگنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ کیا میں اکیلا ہی ہوں جس سے تم بار بار مانگ رہے ہو۔ لیکن ایک اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مانگا جائے، اس سے دنیا بھی مانگی جائے، اس سے آخرت بھی مانگی جائے۔ اور یہاں مانگنے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اپنے رب سے مانگو، مانگو تو کیسے مانگو؟ اس میں عاجزی ہو، انکسار ہو، اور اپنی بے بسی کا اظہار ہو۔ اور اگر شعر کی زبان میں کہوں تو امجد حیدرآبادی، جو ہمارے حیدرآباد دکن کے رباعیات کی ایک نمایاں شخصیت مانی جاتی ہے، انہوں نے کہا ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، جو غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر سب کے تو رب سے مانگو۔ تو دعا اللہ کا حق ہے، یعنی دعا کسی بندے سے نہیں کی جائے گی، دعا ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت کی صرف اللہ تعالیٰ۔ ہاں، بندگان خدا میں جو محبوبین ہیں، اللہ کے جو محبوبین ہیں، ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ دعا میں لیا جائے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ بالکل ان کے وسیلے سے، خاص طور سے حضور اور حضور کے متعلقین کے وسیلے سے تو احادیث کی یعنی بہت ساری روایتیں مالا مال ہیں، اور حضور کے متعلقین کے وسیلے سے، حضور کے متعلق اشیاء کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے، اولیاء امت کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ وسیلے سے دعا کرنے کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن جو لوگ دعا جو اللہ کا حق ہے، اس دعا کو اگر کسی بندے سے جوڑ دیں تو یہ ان کا بندے سے دعا کو جوڑنا کبھی بھی مناسب نہیں سمجھا گیا اور نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دعا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہی کی جاتی ہے۔ تو کہا دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو تضرع ہو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، نرمی ہو، عاجزی ہو اور انکسار ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا خفیہ، اس میں اپنے مدعا، اپنے مقصد کو بیان کرتے وقت میں آوازوں کا بہت زیادہ بلند کر دینا یہ ادب کی منافی ہوتا ہے۔ اس لیے نرمی کے ساتھ ساتھ آہستگی بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔
خفیہ، اور فرمایا انہ لا یحب المعتدین۔ یہ خفیہ ورڈ جو آہستگی اور کم آوازی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس پر دو تین جملے ضروری ہیں کہ بسا اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اتنا آہستہ دعا کریں کہ جو دوسروں کو بھی سننے نہ دے۔ تو دیکھیے، دعا ایک انفرادی ہوتی ہے، ایک اجتماعی ہوتی ہے۔ انفرادی یعنی اکیلے جو دعا کی جائے، اس میں تو آپ آہستگی سے کریں، زبان ہلا کے کریں یا دل ہی دل میں کریں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لیکن جب اجتماعی دعا ہوگی تو ہر آدمی اس میں شریک رہتا ہے، جو کوئی اس میں شریک رہتا ہے اس کی سماعتوں تک اگر وہ آواز پہنچتی ہو تو اس میں یقیناً وہ بھی اپنے آپ کو شریک سمجھے گا۔ اس میں بہت زیادہ بلند آوازی سے چیخنے چلانے سے تو یقیناً منع کیا گیا ہے، لیکن اتنی پست بھی نہ ہو کہ دوسروں کو سنائی نہ دے۔ خاص طور سے اجتماعی دعا کے وقت اکثر دیکھا جاتا ہے کہ نمازوں کے بعد جو دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں بسا اوقات آواز اتنی پست ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دعا کیا کی جا رہی۔ اور اگر تھوڑی آواز بلند ہو تو اس سے فوائد یہ ہوں گے کہ دوسرے جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اپنے آپ کو اس دعا میں شریک سمجھیں گے پریکٹیکلی، اور ساتھ ساتھ وہ دعائیں جو کی جا رہی ہیں ان دعاؤں کو سنتے سنتے بہت سے لوگوں کو وہ دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی آہستگی سے اگر دعا کیے ہوتے تو وہ دعائیں احادیث میں موجود نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ ان دعاؤں کو سنتے تھے، مطلب حضور اس قدر اتنی آواز سے دعاؤں کو کیا کرتے تھے کہ تاکہ وہ دوسرے سن کر اس کو آگے بیان کر سکیں۔ تو آہستگی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بالکل ہی دل میں کیا جائے۔ اس کے اندر ہاں پھر یہاں پر بعض مسائل یہ بھی اٹھتے ہیں کہ بھائی اللہ کا ذکر پست آواز میں کرنا چاہیے یا بلند آواز میں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے بزرگوں کے پاس ذکر الہی کے الگ الگ طریقے ہیں، یعنی کسی کے پاس آہستگی ہے تو کسی کے پاس زور سے ہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کہتے ہیں زور سے ذکر کرنے کو روکا نہیں جا سکتا، جیسے چشتیہ سلسلے میں اور بعض دیگر سلاسل میں ذکر بالجہر ہوتا ہے، اور بعض دیگر سلاسل جیسے نقش بندی سلسلہ ہے تو اس میں ذکر بالسر ہوتا ہے۔ تو جو طریقہ جن بزرگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے، ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کی حالت اور ہر ایک کی کیفیت کی بنیاد پر اس کو اس طرح کے ماحول سے گزارا جاتا ہے تاکہ بندے سے اللہ رب العزت کی عبادت ہو، بندہ اللہ کے قریب ہو۔ اس طرح بلند آواز سے ذکر کرنا غفلت کو دور کرنے اور ماحول کو سازگار بنانے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ الغرض اس سے کوئی ذکر بالسر یعنی پست آواز سے ذکر کرنے کو اہمیت دیتے ہوئے جہر کی منافی یا جہر کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ جہر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا وہ بھی روا ہے، پست آواز سے کرنا وہ بھی روا ہے، لیکن دعا کرتے وقت خاص طور سے ہمارے اندر عاجزی، انکسار، طبیعت میں نرمی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم کھینچے رہیں۔ اور انہ لا یحب المعتدین کا جو مطلب ہے یہ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ دعا میں حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ تو دعا میں ایسی چیز مانگنا جو محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز محال نہیں ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بندہ نہیں مانگ سکتا۔ جیسے اگر کوئی بولے کہ یا اللہ مجھے فرشتہ بنا دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کس کو بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن بندے کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ میں وہ ہے۔ کوئی بندہ معاذ اللہ یہ کہے کہ اللہ میں کوئی نبی بنا دے، تو نبی بننے کی دعا تو یہ حد سے زیادہ بڑھنا اس کو کہا جاتا ہے۔ یا پھر کوئی ایسی دعا کرے جو حرام چیزوں کے لیے، کوئی نامناسب جس روکا گیا ہے اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی حد سے آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایسے تمام تر باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کے احکام کا منشا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اس کے درست ہو جانے کے بعد فساد مت مچاؤ، وَادْعُوهُ، اور اسی کو پکارو، خَوْفًا وَطَمَعًا، یعنی خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ دیکھیے ایک ہے خوف اور ایک ہے طمع۔ طمع یعنی
ایک امید. دراصل بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت میں خوف کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور امید کو بھی. اتنا خوف زیادہ نہ ہو کہ ہمیں آگے کی کوئی امید ہی باقی نہ رہے، اور اتنی زیادہ امید نہ ہو کہ اللہ کا ڈر ہی ختم ہو جائے. تو ڈر بھی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہو. اس لیے الایمان بین الخوف والرجاء کہا گیا ہے حدیث میں کہ ایمان خوف اور رجا کے بیچ میں ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جب ہم سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں رحمان، رحیم، کریم، ستار، غفار یہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مضبوط پکڑ والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. تو جباریت قہاریت کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ رحمانیت اور رحیمیت کو بھی پیش نظر رکھا جائے، تاکہ کوئی بندہ خوف کی زیادتی کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے اور کوئی بندہ امید کی زیادتی کی وجہ سے بے باک نہ ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان آیتوں کے ذریعے بتایا. یہ آیت انشاءاللہ پھر آگے بھی اس پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن چلتے چلتے آپ کو احادیث کریمہ میں جو دعاؤں کی جو اہمیت بتائی گئی ہے اور دعاؤں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس پہ متعلق بہت ساری احادیث ہیں. صرف ایک دو سنا دیتا ہوں. دراصل دعا بندے کے لیے کیا ہے؟ دعا بندگی کا ایک نشان ہے، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. فرمایا الدعاء سلاح المؤمن. آج کی حدیث پاک اسی کو سمجھ لیجیے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہتھیار کے لفظ کو ہم خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کسی ویپن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا جس گولی، چاقو، بندوق وغیرہ کے لیے. لیکن در حقیقت ہتھیار کا اگر معنی غور کیا جائے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہتھ یار، ہتھ کہتے ہیں ہاتھ کو، ہتھیار ہاتھ کا یار. تو بندہ جس فیلڈ میں بھی ہوگا ہر فیلڈ میں اس کے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوں گے. اگر کوئی میسن ہے، مستری ہے تو تھاپی، روڈا یہ اس کے ہتھیار ہیں. اگر کوئی پینٹر ہے تو کاغذ اور اس کا برش، اس کا کلر وہ اس کے ہتھیار ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی آتھر ہے تو پین اس کا ہتھیار ہے. اسی طرح اگر کوئی الیکٹریشین ہے تو اس کے کچھ اوزار ہتھیار ہوتے ہیں، جیسے ہیمر ہے یا ٹیسٹر وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آپ پلمبر کے پاس، یعنی ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی اس کے اپنے اوزار ہوتے ہیں، اس کے جو ضرورت کا سامان ہوتا ہے اس کو ہتھیار کہا جاتا ہے. اور جب اللہ کی راہ میں کسی کو جب ضرورت پیش آتی ہے، دشمنوں کا غلبہ ہو اور اپنے آپ کو بچانا ہو، تو اس وقت پھر یقیناً اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جس کو عام طور پر ہتھیار کے طور پر کہا جاتا ہے. تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار ہر فنکار کا الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اگر مومن سب چیزوں سے ہٹ کے دیکھیں مومن کا ہتھیار کیا ہے، جب اس کو کوئی ضرورت پیش آئے، انہیں کون سی چیز سے اپنے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے، تو کہا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ فوری اللہ کی طرف دعا کے ذریعے رجوع ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ہر قدم پر دعا کرنا سکھایا. نیند میں سے اٹھنے پر ایک دعا، اور سونے جانے سے قبل ایک دعا. ہم اپنے رفع حاجت کے لیے واش روم کو جا رہے ہیں، ایک دعا. واش روم سے نکل رہے ہیں، ایک دعا. کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں، ایک دعا. کھانے کے بعد ایک دعا. مسجد میں داخل ہونے ایک دعا. مسجد سے باہر ہو رہے ہیں ایک دعا. نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک دعا. نماز کے ختم کے وقت ایک دعا. آپ دیکھیں دعا 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 کیوں؟ اس لیے کہ بندہ رب سے جڑا رہے. یہ دعاؤں کا منشا یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان دعاؤں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے کا اس میں بھلا ہے کہ وہ رب سے جڑا رہے گا. بہرحال اور جو دعائیں ہم اپنے دنیاوی ضروریات کے لیے مانگتے ہیں، اگر ان دعاؤں کو فوری طور پر قبول ہوتا ہوا ہمیں نظر نہ آئے، اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس میں کسی طرح کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو کہا یہ گیا کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے پاس سے یا تو مقبول ہو کر اس کی ضرورت تکمیل کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کو سیو کر لیا جاتا ہے. اور جب اس کو سیو کر لیا جاتا ہے تو وہ سیو ہو جانے والی دعا بندے پر آنے والی کسی بلا کو ٹالنے کے کام میں آتی ہے، یا نہیں تو وہ دعا سیو ہو کر کل قیامت کے دن اس کے اعمال نامے میں ڈالی جائے گی. اور جب اعمال نامے میں اس کو دعا کا ثواب ڈالا جائے گا تو بندہ اس وقت حیران ہوگا کہ یہ ثواب کہاں سے آ گیا. تو بتایا جائے گا کہ تم نے جو دعائیں کی تھی
ان میں سے کچھ دعائیں تو اس وقت تمہیں دے دی گئیں، دعاؤں کا یعنی جو تمہارا منشا تھا وہ دے دیا گیا، اور کچھ تمہارے دعاؤں کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹالنے کا کام لیا گیا، اور جو باقی بچی ہوئی تھیں ان باقی بچی ہوئی دعاؤں کو ثواب کی شکل میں آج تمہارے نام اعمال میں ڈال دیا گیا۔ تو احادیث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور میں اس کو ثواب کے طور پر یہیں پا لیا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرات محترم، دعا کرنا بندے کا کام ہے۔ بس اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں صاحب ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ جواب نہیں دے رہا ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ایک صاحب کو شیطان نے آ کر بھٹکایا اور کہا کہ صاحب تم اتنے دعائیں کر رہے ہو، تمہارا کوئی جواب ہی اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ لہذا بندہ نا امید ہو گیا اور عبادت سے دعا سے منہ موڑ لیا۔ تب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے ایک بندے کے ذریعے بتایا گیا کہ بندے تیرا دعا کرنا اور دعا پر دعا کرنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، مصروف عبادت رہتے ہوئے پھر عبادت کی طرف راغب ہونا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھے جواب دے رہا ہے، اور تیرا ایک بار عبادت کے بعد پھر عبادت کی طرف راغب ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تیری پچھلی عبادت اللہ کے پاس مقبول ہوئی ہے۔ تو اس طرح ہم اللہ کے یاد کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ دعا کرتے رہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو ہمارے حق میں کب وہ بہتر سمجھے وہ ہمیں عطا فرمائے، یا اس سے بہتر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بندہ کبھی بے چینی کی حالت میں ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور کبھی بعض چیزیں اس کو تکلیف دہ نظر آتی ہیں لیکن اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ جاننے والا ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ سب کو معلوم ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں تمہیں پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس لیے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اس طرح بندے کو دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے، اور دعا اچھے حالات میں بھی دعا کرتے رہنا ہے، مشکل حالات میں بھی دعا کرتے رہنا ہے، اپنے لیے بھی کرتے رہنا ہے، دوسروں کے لیے بھی کرتے رہنا ہے۔ دعا دینا بھی ہے، دعا لینا بھی ہے۔ یہ دعائیں اللہ رب العزت کے کرم کا ایک ذریعہ ہیں، اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت دعا کے متعلق کچھ گفتگو آج ہوئی۔ آج کی گفتگو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ البتہ دعا کے متعلق احادیث تو آپ نے بہت ساری سن لی، اب اس دعا کے کرنے کا طریقہ کار، یعنی ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں، کیا کریں، اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس قدر اٹھایا جائے کہ سینے کے سامنے رہیں، انگلیاں کھلی رہیں، دونوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور جب دعا مکمل ہو جائے تو اس کو ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لینا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا ایسا کرنے کے بجائے پورا ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ تعالی دعا بندے کو رب سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ معزز و مکرم حاضرین، ہماری گفتگو قرآن کے درس کے حوالے سے، حدیث پاک اور فقہی مسئلے کے حوالے سے مکمل ہوئی، لیکن کچھ وقت کے لیے ہم بہت زیادہ وقت بھی لگائیں تو کافی نہیں ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے ہم آج چونکہ جمادی الاخری کے مہینے کا آخری حصہ چل رہا ہے، ہم حضرت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے چلتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے یار غار ہیں، غار میں ساتھ اور ہر موڑ پر ساتھ، بلکہ آج مزار میں بھی سرکار کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہر بندے کو، ہر وہ مومن بندہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اسے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں سے محبت ضروری ہے، اور حضور کے پیاروں میں حضور کے صحابہ کرام بھی ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار بھی ہیں، حضرات علی و فاطمہ، حسن حسین علیہم السلام بھی ہیں، تو ادھر صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو طبقہ
صحیح راستے پر چل رہا ہے، اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ اور اہل سنت والجماعت کی پہچان ہی یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کا ادب تعظیم ہو، اور پھر صحابہ میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے بلند مقام، سب سے اونچا مقام، رفعت والا مقام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملا ہے۔ تو کسے ملا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ آپ کی بڑی خصوصیات ہیں، آپ کا لقب صدیق ہے، آپ کا لقب عتیق ہے، اور آپ کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ سرکار کے ایسے یار ہیں کہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور یار غار ہجرت کی شب جو آپ کی خدمت ہے اس بنیاد پر تو یار غار محاورتاً کہا جاتا ہے۔ کوئی کسی کا بہت پکا دوست ہے تو کہتے ہیں یہ یار غار ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو جو صحابیت کا شرف ملا، یہ آپ کے اندر خصوصیت ہے کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یعنی آپ کے والد صحابی، آپ صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، آپ کے پوترے صحابی، یعنی 4 پشت صحابی ہے۔ اسی طرح اگر ایک اور طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کے والد صحابی، آپ صحابی، آپ کی بیٹی صحابی حضرت اسماء بنت ابو بکر، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، تو گیا آپ کے پوترے بھی صحابی، آپ کے نواسے بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، اور آپ کے والد گرامی بھی صحابی۔ تو یہ شرف ساری امت میں علماء کہتے ہیں کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے جن کے 4 پشت صحابیت کا شرف رکھتے ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کے لیے تو احادیث کی کتابیں مالا مال ہیں۔ سرکار کا وہ ارشاد آپ کو یاد دلاتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف آؤں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا، اور جو سلوک ابو بکر نے میرے ساتھ کیا ہے اس سلوک کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یعنی سب کا معاملہ الگ ہے۔ ایمان کی بات آئے تو فرمایا سارے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو پھر بھی ابو بکر کا ایمان مضبوط اور وزنی ہوگا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، خواتین میں حضرت بی بی خدیجہ ہیں، بچوں میں حضرت مولا کائنات ہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق سابقون الاولون میں ہیں، اور آپ کی وجہ سے کئی اور لوگ داخل اسلام ہوئے۔ آپ کا مال لگا، آپ کا وقت لگا، آپ کی بڑی محنت ہے اسلام کی آبیاری میں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، مشیر، ایسے وزیر، ایسے مشیر کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کے وقت اللہ کی طرف سے صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں، اپنی ظاہری حیات ہی میں نمازیں پڑھانے کا حکم دے کر گویا اشارہ دے دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ یہ علماء سیر بیان کرتے ہیں حضور کے وصال کے بعد آپ 2 سال 3 مہینے بحیات رہے، اور بحیثیت خلیفہ اول آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جس کی بنیاد پر بعد کے خلفاء جیسے حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان ہوں، اور حضرت مولا کائنات ہوں، تمام جتنے بھی بعد کی جو فتوحات ہیں ان فتوحات کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق نے رکھی۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان کرنے سے ہم اس لیے قاصر ہیں کیونکہ اتنے فضائل ہیں کہ وہ 10-15 منٹ میں یا چند گھنٹوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ بس یہ اپنے آپ کو مشرف کرنے کا ایک ذریعہ کہ سرکار صدیق اکبر کی شان اور فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، اور پھر آپ کا اہل بیت اطہار سے جو محبت کا تعلق تھا وہ بے مثال ہے۔ اور اس بارے میں جو غلط فہمی کی باتیں غیروں کی طرف سے پھیلائی جاتی ہیں وہ چھوڑیے، لیکن حضرت مولا کائنات سے آپ کا جو تعلق، حضرت سیدہ کائنات سے جو آپ کا ربط، اور پھر حسنین کریمین سے جس طرح کی آپ کو محبت تھی، اللہ اکبر، پھر ان کا بھی حضرت ابو بکر صدیق سے جو رابطہ تھا، جو تعلق تھا، جو محبت تھا، وہ بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارے دلوں کو حضور کی محبت، حضور کے تمام تر متعلقین یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر صحابہ، حضور کے اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، اور تمام صحابہ اور اہل بیت کے علاوہ
تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، محدثین، فقہا، مجتہدین، مجذوبین اور تمام تر اولیاء اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو پڑھانے، سننے، سنانے اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس کو سمجھنے، درست انداز میں سمجھنے، غلط طریقے سے گمراہوں کی طرح سمجھنے سے بچائے رکھے اور درست انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر یا اللہ ہمارا جینا مرنا ہو حضور کی محبت میں، اسلام پر قائم رکھ کر ہمیں زندہ رکھ، اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لکھا ہے، ہم ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے تمام تر محبین، مخلصین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، ناظرین اور ہمارے سلسلے کے مریدین، معتقدین، طالبین، متوسلین، مستفیدین، حضرت قبلہ کے تلامذہ اور جتنے محبین ہیں، اللہ سارے مرد و خواتین کے مسائل حل فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، رزق میں برکتیں عطا فرما اور مال میں برکت عطا فرما اور اخلاق حسنہ کا ہم کو پیکر بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جو نعمتیں اللہ پاک آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، ہماری زبان کو بد کلامی سے بچا، ہمارے ذہن و فکر کو بدگمانی سے بچا، بدعقیدگی سے بچا، اور ہمارے کردار کو بد کرداری کے برے اثرات سے بچا کر نیک کرداری ہمیں عطا فرما۔ ہماری تمام تر دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، یا مال الخائفین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا 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 بجاہ نبیک المصطفیٰ وحبیبک المجتبی صلی اللہ علیہ وسلم وبوسیلۃ الشیخ سیدنا عبد القادر حسنی الحسینی الجعفری الجیلانی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔